اچھا سارے آئے تھے جی یہاں میگا سی ای او بننے. تو آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ میگا سی ای او کیا ہے, اور آج سے ہم کیا کرنے لگے, پریکٹیکل کام. میگا سی ای او کی کوالٹیز ہم ڈیفائن کریں گے, اس پر پھر آج آپ نے باہر نکل جانا. آپ کو ایکٹیویٹیز ملیں گی ون بائی ون, وہ ساری کوالٹیز جو ہیں ہم نے آپ میں ٹیسٹ کرنی ہے یا وہ مسل بلڈ کرنا ہے اس کوالٹی کا. تو میگا سی ای او سب سے پہلے ہوتا کیا, بزنس مین ہے یا انٹرپرینور ہے؟ انٹرپرینور اور بزنس مین میں کیا فرق ہے؟ بزنس مین صرف دیکھتا ہے لاس اور پروفٹ, انٹرپرینور کیا دیکھتا ہے؟ وہ اس کو پرابلمز نظر نہیں آتی, اس کو پرابلمز کے اور ان سلوشنز کو وہ جو سامنے لے کے آتا ہے پروڈکٹ یا سروس کی صورت میں, اس سے نئے بزنسز بنتے ہیں اور وہ انوویٹو بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرپرینور کی جو خوبی ہے وہ ہے اپرچونٹی. وہ اپنے علاقے میں نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ کیا ضرورت ہے اس وقت, کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی سب سے بڑی پرابلمس ہے. جتنی بڑی پرابلم ہوگی اتنا بڑا سلوشن ہوگا, اتنا بڑا بزنس بنے گا. تو یہ آپ کی آج پہلی ایکٹیویٹی ہوگی. اس کے علاوہ میگا سی ای او, سو میگا سی ای او ایک انٹرپرینور ہوتا ہے. آپ میگا سی ای او بننے آئے تو یہ آپ کی پہلی کوالٹی ہونی چاہیے. دوسرا کیا ہوتا ہے, میگا سی ای او اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ہی نیور فیلز, ہی اور شی نیور فیلز. وہ کس طرح, کیا فلسفی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑا کام کرنے نکلتے ہیں تو چھوٹا موٹا کوئی فیلئر ہو گیا. فرض کیا آپ نے کہا کہ میں بڑا ایک بزنس شروع کروں گا پراپرٹی میں یا کسی بھی چیز میں, آپ نے بکس بیچنی ہے, آپ نے آن لائن آم بیچنے ہیں, آپ نے کوئی نئے آپ والٹ لے کے آئے ہو مارکیٹ میں, کچھ بھی کرتے ہو, تو میں چیک کرتا ہوں جی اس کا کیا آئے گا, مجھے رسپانس کیا آئے گا. آپ جاتے ہو 2-4 ڈیلرز کے پاس, ہول سیلرز کے پاس, یہ میرا والٹ ہے جی بڑا زبردست, تو 3-4 نے کہہ دیا نو کوئی ضرورت نہیں, آپ کو لفٹ نہیں کرائی. تو نارملی کیا ہوتا ہے, عام لوگ وہ ہار مان جاتے ہیں کہ اے ہونا ہی نہیں. لیکن لیڈر کیا کرتا ہے, کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے, کمیٹڈ ہوتا ہے. 3 کے پاس گیا ہوں, نہیں مجھے میری سیل ہوئی, تو اس سے وہ کیا کرے گا, فیلئر کو ایز اے لرننگ لیسن دیکھتا ہے. فیلئر کو ایز اے لرننگ لیسن, اس سے سیکھتا ہے. جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی ہارتا نہیں, یا میں جیتتا ہوں یا میں سیکھتا ہوں. تو سیکھنے کا کیا مطلب ہے, آپ 3 فرض کریں ہول سیلرز کے پاس گئے, آپ نے بات کی, انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. تو ایک یہ طریقہ ہے جی سب کچھ رکھو کندھے پہ, واپس آ جاؤ گھر. ایک یہ طریقہ ہے نا, سب کچھ کندھے پہ رکھا واپس آ گئے, یہ ہونا ہی نہیں. دوسرا یہ طریقہ ہے, میں نے کیا کیا, میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرواتا ہوں, میں اپنی پروڈکٹ کیسے انٹروڈیوس کراتا ہوں, میرے پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے, میں ان کی جو کوالٹیز گنواتا ہوں وہ کیسے گنواتا ہوں, اس کی پرائس رینج کیا ہے, کس چیز میں ان کو انگیج نہیں کر پا رہا, شاید میرا طریقہ نہیں, شاید مجھے پہلے فون پہ بات کرنی چاہیے, ان سے ٹائم لینا چاہیے, پھر جا کے, کیونکہ ہو سکتا ہے میں چلا گیا ہوں اور وہ 10 گاہک ہیں آگے پیچھے, اس کو کیا لگے, اس نے سیل کرنی ہے اپنی یا اس نے آپ کو دیکھنا ہے جس کو اس نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ سوچتے ہو اس لحاظ سے, پھر کیا کرو گے, اگلے 10 میں ایسے کروں گا کہ یہ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں 3 سے, وہ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں, اگلے میں تھوڑا اور سیکھتے ہو, اگلے میں تھوڑا اور سیکھتے ہو, کرتے 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 اس طرح کی آپ کی سیلز پچ ہو جائے گی, اس طرح کی آپ کی پریزنٹیشن ہو جائے گی کہ یو کین نیور فیل. یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا؟ آپ نے آج کے بعد فیل نہیں ہونا. فیل کا لفظ اپنی ڈکشنری سے آپ نے, فیل کا مطلب آپ کے لیے کیا بن جائے گا, لیسن. ٹھیک ہے, نیگیٹو ورڈ کو اٹھا کے ہم نے پازیٹیو کر دینا. ایک جب یو کے میں ہم ٹریننگ سیشنز کرتے تھے تو اس میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا, 10 دفعہ مجھے فیل ہو کے دکھاؤ ایک دن میں, 10 دفعہ مجھے ایک دن میں فیل ہو کے دکھاؤ, جب تک نہیں ہوتے آپ نے واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, کوئی ٹاسک ان کو دے دیا تو اس میں وہ جائیں گے, وہ ساری اپنی ایکٹیویٹی کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز میں کوئی کام شروع کرتے ہو اس میں 10 دفعہ فیل ہو. ٹھیک ہے, ساتھ اگر وہ امپروومنٹ جو بھی ہے لیسن لرن کر کے پھر اگلی پچ کو, اگلے ایکشن کو ذرا امپروو کرو, تو آپ 10 دفعہ فیل ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم نے ٹاسک یہی دے دیا کہ فیلئر کے میننگ چینج کرواتے ہیں, آپ جاؤ 10 دفعہ ہمیں آپ نے فیل ہو کے دکھانا. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, فرض کریں مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہے, پیمفلٹس کوئی پکڑا دیے, جاؤ یہ گھروں میں بانٹو اور ہمیں آپ نے آرڈرز لا کے دینے ہیں, یہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. آن لائن مارکیٹنگ کرو, اس سے ہمیں آرڈرز لا کے دینے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے 10 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دینی ہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ, تو اگر شروع میں فرض کرو جی فیلئر کا آپ کو ڈر ہے, میں نے 10 دفعہ فیل ہونا پہلے. فرض کریں یہ والٹ کا ہم پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں,
تو ایک ٹیمز بنائیں گے, اس میں سیلز کی ایک چیز آئے گی میگا سی ای او میں, اس میں ہمارا دل ہے کہ آپ کو سیلز کی پریکٹس کروائیں, آپ کو نکال لیں, جاؤ دیکھتے ہیں کون سب سے بڑا ہمیں آرڈر جیت کے دیکھتا ہے, اس پہ کوئی ایوارڈ بھی رکھ لیں گے, اس طرح کی بھی کوئی چیز دیکھ لیں گے, لیکن 10 دفعہ فیل ہو کے دکھاؤ, 10 پارٹیوں سے جا کے بات کرو, ان کے ساتھ بات کرو, ان کے ساتھ نیگوشیشن سیکھو, پہلی 3 کر کے سیکھو یار کیا ہم نے صحیح کیا, کیا ہم نے غلط کیا, کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیا ہمیں اپنی اپروچ بدلنی چاہیے, پھر اگلے جو ساتھ ہیں وہ کرو, بلکہ اس سے بھی آگے جانا ہے, 20 کو مل لو, 30 کو مل لو, ہارنا نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میگا سی ای او کبھی بھی ہارتا نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا کوالٹی ہے جی, اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا زبردست. اب ایٹیٹیوڈ کیسے زبردست ہو, مجھے غصہ آ رہا ہے, میرا ایٹیٹیوڈ نیچرلی کیسے ہونا ہے, غصے والا ہونا ہے. لیکن ایک جو چیز سیکھی ہے, جس طرح میں یہ کرتا ہوں, عظیم یہ کرتے ہیں, رمیز بعض دفعہ یہ کرتا ہے, ہم کئی دفعہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ, لیکن اصل میں ہمیں غصہ آیا نہیں ہوتا, صرف اس بندے کے لیول پہ جا کے یہ غصے میں بات سمجھے گا, تو اس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ کہاں سے آتا ہے, ایموشنل کنٹرول سے آتا ہے. تو اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے. میگا سی ای او اس لیول پہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کمٹمنٹ کر دی, ایک کمٹمنٹ ہم نے بات کی نا, کمٹمنٹ کر دی کہ میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے, یہ بہت بڑا ویژن ہے, پاکستان کو, میرے علاقے کو, جہاں بھی آپ یہ انالیسس کر رہے ہو وہاں اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد وہ کیسے آگے چلے گا, اس کو جو اپنا ایموشنل کنٹرول ہے کیا ہوگا. یار ایک شیطان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, بڑا کام کر رہے ہو, روکے گا یا نہیں روکے گا؟ تو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ کا ویژن بنوایا سب کا, تو ویژن کی طرف جب چلتے ہو تو کیا ہوتا ہے, چھوٹے موٹے پتھر آتے ہیں یا نہیں آتے, بلکہ جان بوجھ کے اللہ ڈالتا پتھر کہ چیک کریے تو کہنا میں بڑی شے ہاں, یہ بڑی شے ہے بھی ہے اندر سے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ جو ایموشنل کنٹرول ہے, جو مجھے ایموشنز آ رہے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اکثر ان کی بیس پہ, جو ہمیں سوچ آتی ہے ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں, جو سوچ آتی ہے, جو ہمیں جسم میں ایموشنز محسوس ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں نا. ڈر لگ رہا ہے, پیڑ پیڑ خیال آ رہا ہے, نہیں کرنا, خوشی ہو رہی ہے, اچھے جذبات محسوس ہو رہے ہیں, کرنا ہے میں نے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ جب بھی فرض کریں آپ نے ایک ڈیسیجن کیا کہ یہاں آنا, تو مکس خیالات نہیں آ رہے تھے, مکس جذبات نہیں آ رہے تھے, آ رہے تھے نا, لیکن پھر کون سا حاوی ہوا, آپ نے اپنے آپ کو اپنا ویژن دکھایا کہ میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو جذبات اچھے محسوس ہوئے, آپ نے کیا کیا کہ اس کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ آنا ہے. سو یو آر دا لکی ونس کہ آپ یہاں آئے ہو, وی آر دا لکی ونس کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اب یہ بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگے. فرض کریں آپ کو آج نکالنا ہے یہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی پہ, بڑے جوش سے آئے ہو جی میں نے میگا سی ای او بننا ہے, بڑے بڑے بزنس شروع کرنے ہیں. لیکن میں بھی کہتا ہوں شہر میں جاؤ, علاقوں میں جاؤ, جا کے اپرچونیٹیز جا کے دیکھو, یار گرمی بڑی ہے, میں جاؤں گا کیسے وہاں پہ, کوئی یار کوئی گاڑی مل جائے گی, کوئی اے سی والی گاڑی مل جائے, وہاں جا کے آپ باہر ہی نہ نکلو, وہاں جا کے آپ لوگوں سے بات ہی نہ کرو, وہاں جا کے آپ انالیسس ہی نہ کرو. تو اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں آپ نے کرنا کیسے, لیکن ایک ایکشن ہے نا. تو شیطان نے, دماغ نے, آپ کے نیگیٹو مینٹالٹی نے کیا کرنا ہے کہ نہ کرے, تو نہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ نہیں جاؤ گے. ایک جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے میگا سی ای او کا, وہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کرو گے. تو یہ ایک چیز ہے, ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے میگا سی ای او میں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے لے کے آنا ہے. نیکسٹ, ابیلٹی ٹو لیڈ. اس کو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال لو کہ تم لوگ یہاں باس بننے آئے ہو. ابھی ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے باس. باس کیا ہوتا ہے, آرڈرز دیتا ہے, چھوٹے اٹھو یہ کرو, چھوٹے بڑے یہ کرو. تو لیکن وہ بزنس سے آ رہا ہوتا ہے, اس کی مینٹالٹی جو ہوتی ہے, یہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے, یہ اتنا کر رہا ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, اس سے یہ کام لینا, اس سے وہ کام لینا, ان کو لگا ہی رکھو. لیڈر کیا کرتا ہے, لیڈ بائی ایگزامپل کا کیا مطلب ہے کہ خود کرتا ہے, پہلے خود کرتا ہے. اور یہ آج سے آپ نے دماغ سے چیز نکال دینی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. لیڈر اپنی ٹیم کو فیملی کے طور پہ دیکھتا ہے. اگر بڑا بزنس کرنا ہے, آج سمجھ لو کہ جو آپ کے نیچے جو ساری ٹیم ہے نا, اس کو آپ اٹھاؤ گے اوپر, ان کو میگا سی ای اوز بناؤ گے, تو آپ کوئی سپر سی ای او بن جاؤ گے, سپر سی ای او بن جاؤ گے. تو سی ای او کا بڑا لوگوں کو ہوتا ہے, اس میں ہم پڑھتے ہیں. فرض کریں ہمارا میگا سکسیس میں کمبینیشن ہے, رمیز سی ای او ہے, میں سوچنا شروع کر دیا یار ویژن یہ میرا تھا, سی ای او مجھے ہونا چاہیے, تو میں چیئرمین ہوں. پھر عظیم کہنا شروع, یار میری 1000 کمپنیاں نے نا, میں نے جوائنٹ نہ کی دیتا ہے, جوائنٹ چیئرمین. تو ان چکروں میں ٹائٹلز میں ہم نہیں پڑھتے, کیونکہ ہمیں پہلے اپنی ویلیو کا پتہ ہے نا. اور ہمارا بائی دا وے ہماری یہ خواہش ہوگی آپ میں سے کوئی اٹھے
اور جس لیول پہ ہم ہیں آپ آؤ, ہم نے سال 2 سال کے اندر کسی اور لیول پہ موو ہو جانا ہے. سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ سو آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو, لیڈ کرتے ہو بائی ایگزامپل. جو شائننگ آپ کی ٹیم ہے اس میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ کیا کرتے ہو, اوپر لے کے آتے ہو. ہر وقت ان کو پریکٹیکلی خود کر کے سکھاتے ہو, پھر ان کو اوپر لے کے آتے ہو. آپ کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, میں نے اپنے آپ کو ریپلیس کرنا. تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ تسی اگر پھنس جاؤ ایک ہی سٹور میں, یار میں سی ای او ہوں, میں کسی اور کو نہیں بننے دینا, پھر آپ باس ہو, پھر آپ لیڈر نہیں ہو, آپ میگا سی ای او نہیں ہو. اس کے علاوہ کون سی کوالٹی ہوتی ہے جی؟ کہ ویژن ہوتا ہے, بڑی سوچ. بڑی سوچ. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پروفٹ دیکھتے ہیں. جس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں پارٹنرشپس نہیں چلتی, وہ کلچر ہم کمپلیٹلی چینج کر دیں گے انشاءاللہ. کہ اس نے مجھے میرے ساتھ دھوکہ کھا جانا, کوئی آپس میں اعتماد نہیں ہے, اور اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ کتنا آ رہا ہے جی, 5 لاکھ پروفٹ ہے, یار اس سے میں 50% لوں گا, میں نے 2.5 لاکھ کھانا. تو یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. بڑا ویژن پورے پاکستان کے لیول پہ, پورے شہر کے لیول بھی ہے, پورے صوبے کے لیول پہ کرنا ہے. تو اس کے لیے تو یہ کوالٹیز جو ہیں میگا سی ای او میں, کہ سب سے پہلے اس کا بڑا ویژن ہوتا ہے. اس کو پرابلمز نظر نہیں آتی, اپرچونٹیز نظر آتی ہیں, ان کے سلیوشنز لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کمیٹڈ ہوتا ہے, کبھی بھی ہارتا نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, اگزامپل سے لیڈ کرتا ہے. یہ جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں. پھر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, جس طرح ہم نے بات کی, ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے. اس سے پتہ ہے کہ بے شک گھر میں بیوی سے پٹائی ہوئی ہے اس کی, لیکن آفس آئے گا, اپنی ٹیم کو جب اس نے مینج کرنا ہے بڑے پیار سے, بڑے طریقے سے. پھر اسی طرح سیلز کا جب کرتا ہے کام, کسی کے سامنے اپنی جا کے چیز بیچنی ہے طریقے سے, اس کا پیارا سا ایٹیچیوڈ ہے, وہ مینرز مینٹین کرتا ہے. تو ایک چیز ابھی ہم اس لیکچر کے بعد بات کریں گے, یہاں ہم کچھ ایس او پیز اب لاگو کرنے لگے ہیں. آپ کی اب وہ جو گریلا آرمی ٹائپ ٹریننگ ہے نا, وہ سٹارٹ ہونے لگی. ٹھیک ہے. اس میں کنٹرول ہوگا ہمارا, آپ کیا کرتے ہو ہر منٹ, ہر گھنٹے, کیا آپ کی ایکٹیویٹی, وہ ساری کنٹرول ہوں گی. پھر آپ نے آج سے کیا کرنا ہے, جو یہ کوالٹیز ہیں اس کی تصویر لو, یہ اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دو پریکٹیکلی کسی بھی جگہ ہو, آپ میگا سی ای او ہو آج سے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور کوئی ایکٹیویٹی چھوٹی یا بڑی نہیں, آپ نے یہ پریکٹیکلی ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے. تو وہ ایس او پیز آج سے انشاءاللہ کر دیں گے. اب آپ کی پریکٹیکل کام, میگا سکسیس میں ہم کیا کہتے ہیں, سنا نا بار بار, پریکٹیکل کام کرواتے ہیں. تو پریکٹیکل کام آپ کا 1 ہفتہ ہو گیا, لیکچرز آپ کے پورے ہو گئے, بیچ بیچ میں لیکچرز ہوتے رہیں گے. آج سے ہے پریکٹیکل کا کام. پریکٹیکل کام کیا, آپ 2 یا 3 کی ٹیم بنو گے. آج آپ نے باہر نکل جانا ہے, اس ایریے میں آپ چیک کرو, ڈفرینٹ گروپس جو ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں نکل جاؤ. یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے مجھے چاہیے 2 لیڈرز جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سی ٹیم کدھر جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, اس ایریے میں جانا ہے. وہ جو سب سے پہلی کوالٹی آپ کو بتائی ہے, سولوشنز, اپرچونٹیز, وہ دیکھنی ہے. کیسے کرنا ہے, آپ جاؤ گے, دیکھو گے, فرض کریں بازار میں جاتے ہو, کون کون سی دکانیں ہیں, کون کون سی جگہیں ہیں, وہاں کیا چیز موجود ہے, وہاں کیا چیز موجود نہیں, پرابلمس کون سی آتی ہیں. آپ نے اپنا دماغ جو انٹرپرنور والا ہے وہ آن کرنا ہے. دیکھو کہ لوگ بزنس کیسے کر رہے ہیں, اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کم از کم مجھے 5 آئیڈیاز ہر ٹیم نے لا کے دینے ہیں. پھر ہم کیا کریں گے, ڈیورنگ دا ڈے آپ سے میں رابطہ کروں گا. پھر آپ میں سے کچھ ٹیمز پک کر کے میں نے آپ کے پاس آنا ہے, ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے. تو ویڈیو پہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیا آبزرو کیا. ٹھیک ہے. اب دماغ, وہ جو جینیس جوسز ہیں, وہ آپ نے سٹارٹ کرنے اپنے دماغ میں. ٹھیک ہے. یہ ساری کوالٹی ذہن میں رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ جب دیکھو گے تو اس کی کوشش کرو, مالک سے جا کے ملو, اسے بتاؤ جی میگا سکسیس سے آئے ہیں, تو ہم ریسرچ کریں کہ یہاں کے بزنسز کو اوپر کیسے اٹھانا ہے, ہم ان کو ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. تو مالک سے 2-4 باتیں کر کے دیکھو کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ بزنس کیسے رن کر رہے ہیں. اور پھر اپنا آئیڈیا ملا کے, میرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ان کو آن لائن بھی شروع کرنا چاہیے, ان کو یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, ان کو مارکیٹنگ کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ, وہ جو آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے, اس میں سے مجھے امید ہے کہ آپ اتنے زیادہ آئیڈیاز لے کے آؤ گے کہ ان میں سے کچھ بزنسز ہم واقعی سٹارٹ بھی کر دیں گے. اور اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو انیشلی اس کا سی ای او کون ہوگا, جس کا وہ آئیڈیا ہوگا. تو یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ریڈی ہو اس کے لیے؟ ساری سمجھ ہے کہ کیسے کرنا ہے؟ تو پریکٹیکل کام آج سے شروع ہے. آج سے آپ کی گوریلا ٹریننگ شروع ہے. مجھے میگا سی ای او چاہیے, مجھے ایسے لوگ چاہیے جو یہ کر سکتے ہیں, جن کے لیے کوئی کام بھی چھوٹا یا اور جن کا آئیڈیاز, ویژن ہے,
بڑے آئیڈیاز چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں, سولوشن اس کا نکالتے ہیں, اور بڑا آئیڈیا اس سے نکالتے ہیں. تو ابھی ہم ٹیمز بناتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر دوبارہ جب ہم ملیں گے آپ کی ویڈیوز بھی بنائیں گے. اور آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ گھوم پھر کے آؤ, سارے آئیڈیاز آپ لے کے آؤ, پھر ہم ایک سیشن کریں گے, اس میں سارے آئیڈیاز ڈسکس کریں گے. کیا خیال ہے؟ اچھا, ایک آپ میں سے مجھے لیڈر چاہیے, بلکہ 2 بندے چاہیے جو یہ سارا مینج کریں کہ کس نے کس ایریے میں جانا یا کیسے کرنا, یہ کمیونیکیشن کیسی ہوگی. یہ اب 2 کا ٹیسٹ ہے کہ انہوں نے ساری کمیونیکیشن مینج کرنی ہے, میں نے ان 2 کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, آگے ان 2 کا رابطہ ہونا چاہیے سب سے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, جو ویڈیوز وغیرہ بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں, ایک آپ بن جائیں, ایک ساتھ آپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, پھر تیار ہو اس کے لیے؟ انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں. کم چکڑا ذرا جوش سے پتہ لگے. اوکے, لیٹس ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ.